آگاہی صحت ڈاکٹر وقار ربانی کے ساتھ، جہاں صحت کے متعلق بہترین معلومات آپ کی پہنچ میں۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر وقار ربانی اور ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے جنسی تعلق سے پھیلنے والی ایک بیماری کے حوالے سے، یعنی کہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے حوالے سے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے گنوریا کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم ایک اور جنسی تعلق سے پھیلنے والی ایک بیماری جو کہ سفلس ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، جسے عام طور پہ ہم آتش بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم آتش کے لفظی معنی دیکھیں تو اس کے لفظی معنی ہے آگ کے، اور آگ کا کام ہے جلا کے راکھ کر دینا۔ تو بالکل اسی طریقے کی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور عالمی ادارے صحت کے مطابق یہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کے کیسز جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے علاج کے حوالے سے بھی بات کریں گے، خاص طور پر اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں، اور وہ کیوں، یعنی کہ ان کے کیسز جو ہے، ان کے مریضوں کی تعداد میں کیوں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پر علاج کے حوالے سے بھی آخر میں بات کریں گے کہ اس کا کس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے 4 سٹیجز ہیں، پھر ان کو مد نظر رکھ کے کس طرح سے ہم علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم سفلس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سفلس جیسے میں نے بات کہی کہ عام طور پہ ہم اسے آتش کہتے ہیں، یہ ایک سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، جنسی طور پر جنسی تعلق کی وجہ سے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، ٹریپونیما پیلیڈیم نامی ایک بیکٹیریا اس کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ سفلس زدہ ہے، اس کو سفلس کی بیماری ہے، اور دوسرا شخص اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے، تو یہ بیماری جو ہے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عام طور پہ ہمارے پاس اس طرح کی جو یعنی جنسی بیرار روی کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں ہمارے پاس پھیلنے لگ جاتی ہے، یا پھر اگر ہم دیکھیں ایسے لوگ جو کہ ملٹیپل سیکچول پارٹنر رکھتے ہیں، ملٹیپل سیکس پارٹنر رکھتے ہیں، جو ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، عورتیں ہوں، لیکن جب وہ ایک شخص سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جنسی طور پہ ایک تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس طرح کی بیماریاں وہاں پہ پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں بیرونی ممالک کے اندر جو ہے مرد عورت دونوں وہاں پہ سیکس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، تو وہ ملٹیپل سیکس پارٹنرز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے ہمارے پاس پھر یہ بیماری جو ہے پھیلنے لگ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر ہم دیکھیں زنا کافی عام ہو چکا ہے، کال گرلز اور اس طرح کی دیگر جو سیکس کے جو ورکرز ہیں، مختلف گروپس ہیں، وہ کافی یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے ہاں بھی عام ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے، یہ جنسی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جسم کے جس حصے کے ذریعے یہ بیکٹیریا ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے وہاں پہ ایک سور بن جاتا ہے، ایک دانہ بن جاتا ہے۔ اگر تو اورل سیکس کیا ہو تو منہ کے اندر یہ دانہ جو ہے آ سکتا ہے، ویجائنل سیکس کے نتیجے میں ہمارے پاس ویجائنا کے اوپر یہ سور بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مردوں کے اندر عضو تناسل پینس کے اوپر یہ سور یا دانہ جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کو 4 سٹیج میں ہم جو ہے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پرائمری سٹیج کے اندر جو ہے بالکل اسی طریقے کی علامتیں آتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک دانہ بن جاتا ہے، اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد وہ زخم بن جاتا ہے۔ اب پھر اسی طریقے سے اگر ہم سیکنڈری ایک سٹیج ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھیں تو یہ دانے جو ہے ہمارے پھر پورے جسم پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ہتھیلیوں کے اوپر یا ہمارے پاؤں کے اوپر، یعنی ہاتھ یا پاؤں کے اوپر یہ زیادہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، اس کے ساتھ پھر بخار، کمزوری، سر درد، اس طرح کی علامتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک سٹیج ہے لیٹنٹ سٹیج،
یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ علامات جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس کو علامتوں کو نوٹس نہیں کیا جا سکتا، علامتیں خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن سپلس جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے باقی آرگنز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو آخری سٹیج ہے، ٹرشری سٹیج ہے ہمارے پاس، اس میں بالکل اسی طریقے کی یعنی سمٹمز موجود نہیں ہوتی، لیکن سپلس جو ہے وہ آخری سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ جسم کے اندر دیگر جو آرگنز ہیں، جو اعضاء ہیں، وہاں پہ نقصان پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک یہ پورے جسم کے اندر نقصانات پیدا کر سکتے ہیں، جس میں اگر ہم دماغ دیکھیں، برین کے اندر یہ ڈس آرڈرز پیدا کر سکتا ہے، دل کے امراض پیدا کر سکتے ہیں، ہڈیوں کے امراض پیدا کر سکتا ہے، خون کے امراض پیدا کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں یہ پیدا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی حاملہ عورت کو یعنی کہ سپلس ہے تو وہ اپنے بچے میں اس کو منتقل کر سکتا ہے، اور اس کو ہم کنجینیٹل سپلس کہتے ہیں۔ اس کی کمپلیکیشنز کے اندر اگر ہم دیکھیں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں ایون یہ آپ کی اگلی نسل تک چلی جاتی ہے۔ اگر جینیٹک جو میوٹیشن پیدا کر دیتے ہیں، جینیٹک میٹیریل کے اندر یہ گڑبڑ پیدا کر دیتے ہیں، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بہت ساری کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، بہت سارے ڈس آرڈرز آ سکتے ہیں، وہاں پہ ملٹیپل ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ میننجائٹس پیدا کر سکتا ہے، یہ جو ہے جو معذور قسم کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، بینائی نہیں ہوتی، کہیں پہ جو ہے آنکھوں کا مسئلہ، کہیں پہ جو ہے مختلف قسم کے خون کے امراض، ہڈیوں کے امراض، یعنی کہ بچوں کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں یہ پیدا کر سکتا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ان چیزوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے ان پروٹیکٹڈ سیکس جو ہے اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو لوگ ملٹیپل سیکس پارٹنرز رکھتے ہیں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں اگر کہیں پہ میاں بیوی کے اندر جو ہے کسی ایک کو یہ مسئلہ آ جاتا ہے عموماً طور پہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں دیکھیں اگر کسی ایک کو مسئلہ ہے، ٹیسٹ کے ساتھ ڈائگنوز ہو گیا، تو دونوں کو جو ہے ایک ہی وقت میں علاج کرنا چاہیے، اور اس دوران ان کو سیکس اوائڈ کرنا چاہیے۔ ویسے تو اگر ہم دیکھیں کنڈوم سے سیف سیکس کیے جا سکتے، لیکن احتیاط کے طور پہ اس پیریڈ علاج کے دوران ان کو سیکس سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے، اور ان کو اور ان کے آنے والے بچے کو جو ہے کسی طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ ملٹیپل سیکس پارٹنر رکھتے ہیں ان کو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان پروٹیکٹڈ سیکس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو جب ان ساری چیزیں یعنی کہ جنسی بے راہ روی پر ہم قابو پا لیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں، ان کی جو تعداد ہے اس کے اندر ہم کمی لا سکتے ہیں۔ علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عام طور پہ ہمارے پاس اس میں پینیسلین گروپ کی میڈیسن استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ ڈاکسیسیلین ہے، سیپٹراکزون ہے، اس کے علاوہ مختلف اس کے سٹیجز کے مطابق ڈیفرنٹ میڈیسن جو ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ سیکنڈ آپشن کے طور پہ اگر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں، جو کہ ہمیشہ ہم دونوں سسٹمز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس سفلس کے حوالے سے بہت ساری میڈیسن ہیں، 100+ میڈیسن ہے۔ ٹاپ رینک کی چند میڈیسن اگر ہم دیکھیں جو کہ پرائمری سٹیج میں اور ٹرشری سٹیج کے اندر کارآمد ہو سکتی ہیں، ان میں دیکھیں مرکسال جو ہے ایک ٹاپ رینک کی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اورم میٹ ہے، سپلینیم ہے، آرسینک آیوڈ ہے، ہمارے پاس نائٹرک ایسڈ ہے، میڈورینیم ہے، آرمیور ہے ہمارے پاس، اور اس طرح کی بہت ساری میڈیسن ہمارے پاس اور بھی ہے، جو کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ کنڈیشن کو مد نظر رکھ کے، ہر پیشنٹ کی ڈفرینٹ کنڈیشن ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم نے سٹیجز کے اوپر بات کی ہے، ڈفرینٹ سٹیج کو مد نظر رکھ کے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔